اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، قدرت اللہ شہاب سے کون واقف نہیں؟ قدرت اللہ شہاب پاکستان کی بیوروکریسی یعنی افسر شاہی میں ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنے دور ملازمت میں متعدد شہروں کے ڈپٹی کمشنر اور سیکریٹری رہنے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی تاریخ کے مختلف ادوار کا مشاہدہ کیا اور بہت سے اہم معاملات اور واقعات کے عملی شاہد بھی رہے۔ تاہم اپنی زندگی کے آخری ادوار میں وہ روحانیت اور دین کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم ان کی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ سے ایک مضمون لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا پڑا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رقت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لے۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب و غریب خط موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی!
2-3 दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिसरे की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर ज़िक्र मेरा है कि उस महफिल में है। इसके बाद कुछ अरसे तक मुझे ख्वाब में तरह तरह के बुज़ुर्ग नज़र आते रहे, जिनको ना तो मैं जानता था, ना उनकी बातें समझ में आती थीं और ना उनके साथ मेरा दिल भीगता था। फिर एक ख्वाब में मुझे एक नहायत दिल नवाज और साहिब जमाल बुज़ुर्ग नज़र आए, जो एहराम पहने एक अजीब सरूर और मस्ती के आलम में खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। मेरा दिल बेइख्तियार उनके कदमों में बिछ गया। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी जानिब आए और मुताफ से बाहर आकर हतीम की जानिब एक जगह मुझे अपने पास बिठा लिया और बोले, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम इस राह के आदमी तो नहीं हो, लेकिन जिस दरबार से तुम्हें मंजूरी हासिल हुई है उसके सामने हम सब का सर तस्लीम खम है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको यकीनन पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोस मुसलसल हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।